بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں دادا اسلامک چینل اور میں ہوں عزیز الحسن۔ بتانا آپ کو یہ ہے کہ جیسے ہی خانقاہ امدادیہ قصبہ تھانہ بھون میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خبر ملی کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا انتقال ہو گیا ہے، فوراً ہاتھ بلند کر دیے دعا کے لیے اور دعائے مغفرت کروائی۔ مریدین جو وہاں موجود تھے حیران کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے کہ امام احمد رضا تو نے تو ان پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا اور یہ یہاں دعائے مغفرت ہو رہی ہے۔ متقدین میں سے کسی نے بعد دعا کے یہ سوال کر لیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ انہوں نے تو آپ کو کافر قرار دیا اور آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے جو اس کا جواب دیا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، یعنی سونے کے پانی سے لکھا جائے اس جواب کو۔ وہ جواب کیا تھا یہ میں ابھی آگے چل کے آپ کو بتلاتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ کہ ابھی چند روز قبل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں تھی کہ انہوں نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کے ایک عقیدت مند نے جو خواب دیکھا تھا اور جو بیداری میں اس کے ساتھ واقعہ ہوا تھا وہ اپلوڈ کیا تھا۔ تو اس پر یہ کہا گیا کہ آپ نے پورا واقعہ بیان نہیں کیا۔ میں پورا واقعہ بیان کیے دیتا ہوں اور اس کے بعد وہ اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کا جواب۔ تو واقعہ کچھ بھی نہیں ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس شخص نے خواب دیکھا جس کے اندر وہ کلمے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اشرف علی تھانوی کہہ رہا ہے، اور خواب سے بیدار ہونے کے بعد بے اختیاری میں کہ زبان پہ کنٹرول نہیں تھا، اس نے درود شریف میں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی تھانوی پڑھ دیا، باوجود کوشش کے وہ صحیح درود شریف نہ پڑھ سکا۔ اس پر وہ اس روز تو یہی حال رہا، اگلے روز وہ بہت رویا اس پر۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم لوگ، میں ہوں یا آپ ہوں، اگر مچھر کے سر کے برابر بھی آنکھ سے آنسو نکل آئے توبہ کرتے ہوئے تو ہم پھول جاتے ہیں خوشی سے کہ ہم روئے اور ہم نے معافی مانگی۔ اور وہ شخص جو سارا دن زار و قطار روتا رہا، اپنی اس خطا پر اور ندامت کا اظہار کرتا رہا، اور اس نے جب یہ واقعہ لکھ کے بھیجا حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کو، تو آپ نے بطور تسلی کے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ اس واقعے میں یہ اشارہ ہے کہ جن کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعونہ تعالی متبع سنت ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ سنت کے پابند ہیں۔ تو یہ جواب جو ہے اس سے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے نہ کبھی رجوع کیا اور نہ کبھی یہ کہا کہ یہ کوئی غلط جواب ہو گیا تھا، بلکہ اس پر وہ آخر دم تک قائم رہے اور اس نے توبہ بھی نہیں کی۔ اور ان کے پیروکار جو حضرت مسلک دیوبند سے جن کا تعلق ہے وہ تمام کے تمام اس بات کو مانتے ہیں، درست مانتے ہیں۔ تو اب انجینئر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ارے توبہ کر، تیرے اوپر تو شیطان کا بہت بڑا حملہ ہو چکا ہے، مگر انہوں نے یہ نہیں کہا۔ اس کے بجائے انہوں نے اپنے لیے اسے بائی سے ایک ایسا اشارہ مل گیا کہ گویا وہ بہت متبع سنت ہیں، تو اپنے لیے ان کی تسلی ہو گئی، حضرت تھانوی کے لیے گویا تسلی ہو گئی۔ تو جناب یہ ہے ماجرا، اور کیا پورا واقعہ بیان کیا جائے۔ ان کا تو انجینئر صاحب کا تو ایک چھوٹا سا چھوٹا کلپ بھی 10 منٹ سے کم کا نہیں ہوتا، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مختصر رکھوں، اس کے باوجود طویل ہو جاتا ہے، تو اس لیے کچھ تشنگی رہ جاتی ہوگی۔ بہرحال آئندہ میں کوشش کروں گا کہ کلپ جو ہے وہ مفصل ہو اور ہر پہلو سے اس پر بحث کر لی جائے۔ تو اب ہم پلٹتے ہیں
اس جواب کی طرف حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ نے جو جواب دیا وہ یہ جواب تھا کہ وہ مجھے، یعنی امام احمد رضا خان، وہ مجھے گستاخ رسول سمجھتے تھے، اگر گستاخ رسول سمجھنے کے باوجود مجھے کافر قرار نہ دیتے تو خود کافر ہو جاتے۔ یہ تھا جواب، اور یہ ایسا جواب ہے کہ جو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج کے لیے جواب دیا تھا انہوں نے کہ انجینئر محمد علی مرزا اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے مریدوں کو یہ ایک ان کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ میرا کلمہ پڑھا کریں اور مجھ پر درود بھیجا کریں، اس سے نعوذ باللہ، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو ان پر واجب ہے کہ وہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کو کافر قرار دیں، اور تمام اہل دیوبند کو جو ان کے ماننے والے ہیں اور انہیں صحیح کہتے ہیں ان سب کو کافر قرار دیں۔ یہ لازم ہے، ورنہ آپ خود سوچ لیں حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے فتوے کی روشنی میں کہ یہ سمجھنے کے باوجود کہ کوئی شخص اپنے آپ کو نبی کہلوا رہا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے اپنے مریدین کی، پھر بھی وہ اسے کافر قرار نہیں دے رہے، تو ان کا کہاں مقام ہوگا اور کیا درجہ ہوگا ان کا اور ان کے مریدین کا۔ اور بریلویوں کو تو یہ ویسے ہی کافر قرار دے چکے ہیں، جو کچھ انہوں نے کلپ اپنے بنائے ہیں اس کے بعد انہیں کہنا چاہیے کہ وہ کافر ہیں، اور کہتے ہیں ہم تو کچھ نہیں کہتے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔ بھائی آپ بھی تو کہیں نا، یہ کیا دو عملی ہے؟ آپ بھی کافر قرار دیں اور اس کے بعد کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ تو یہ ایک مختصر سی گزارش تھی، اور انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو جو ہے وہ فضائل اعمال حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا علیہ الرحمہ کے بارے میں انہوں نے غلط بیانی کی ہے، وہ میں آپ کو بالتفصیل دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔